تاریخ میں پہلی دفعہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہفتہ شان رحمت للعالمین منائے جانے کا فیصلہ ایک نہایت احسن قدم ہے۔ کریڈٹ گوز ٹو سی ایم پنجاب اینڈ ہز ٹیم۔ مجھے جب اس بارے میں رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ مجھے اس بارے میں بات کرنا ہے تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت بھی تھی اور ایک اہم ذمہ داری بھی۔ مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ مجھے پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعارف کروانے والے میرے امی اور بابا جی تھے، جنہوں نے مجھے ان کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ جب میں نے حروف تہجی سیکھے تو میں نے لکھنا سیکھا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مختلف ڈیزائن سے لکھنا شروع کیا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، میں ان کے نام کو مختلف انداز سے لکھتا، مختلف کلرز سے لکھتا اور پھر اسے دیر تک دیکھتا رہتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے گھر کے اپنی ایک دیوار پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایسی خوش خطی میں لکھا تھا کہ جو آتا اسے دیکھتا، اپریشیٹ کرتا اور مجھے بھی کافی داد دیتا۔ اس موقع پر مجھے وہ شعر بھی شاعر کا یاد آ رہا ہے۔ دیوار پہ لکھا تھا کبھی نام محمد، ہے روشنی کا اب بھی بسیرا میرے گھر میں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس نسبت کا فیض ہے کہ میں کائنات کو آج بھی دل کی روشنی سے دیکھتا ہوں۔ مجھے ان کے دور میں جینے کا موقع تو نہیں ملا، مجھے ان کے دور میں انہیں دیکھنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن میں نے دل کی آنکھوں سے انہیں دیکھا ہے۔ جو وقت گزرا تو مجھ پر شعور کے دروازے واہ ہونے لگے۔ مجھے بہت ساری کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، بہت سارے علماء کو، محققین کو سننے کا موقع ملا اور مجھے واقفیت ملتی چلی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت پر جو احسانات ہیں وہ کیا ہیں۔ سمجھ میں آنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان انسانوں کے درمیان مساوات کا تصور دینا ہے۔ اگر ہم تعلیمات اسلامیہ کا جائزہ لیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کو مساوی درجہ دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے الخلق کلہم عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ گویا بہترین انسان وہ ہے جو کسی دوسرے انسان کے لیے نفع بخش ہے، مددگار ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا، ان کو رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا۔ میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں، تو پھر باقی انسانوں کا ان سے کیا تعلق ہے؟ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ تمام انسان ہی ان کے ساتھ امتی ہونے کا درجہ رکھتے ہیں۔ جو دعوت قبول کر چکے ہیں وہ ان کی امت اجابہ ہے، یعنی جنہوں نے دعوت قبول کر لی، اور جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی چونکہ وہ ان کو بھی سکھانا چاہتے ہیں، ان تک بھی اپنا پیغام پہنچا کے ان کو بھی اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اچھے افعال کی ترغیب دینا چاہتے ہیں، ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں، سو وہ ان کے امت دعوت میں شمار ہوتے ہیں۔ گویا مساوات کے اس میسج کے مطابق دنیا کے کسی خطے میں کسی قوم کا کوئی فرد کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو اور اس کا کچھ بھی نام ہو، وہ کسی دوسرے انسان کے برابر ہوگا، اور کسی مسلمان کو اس وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہوگی کہ وہ مسلمان ہے، وہ کہ وہ ایمان کے تو افضل درجے پر ہے، لیکن وہ کسی دوسرے انسان کو اس وجہ سے کمتر نہیں جانے گا کہ وہ مسلمان ہے۔ اگر ہم مرد اور عورت کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی کوئی جنسی تفریق نہیں رکھی گئی اور پوری طرح سے مساوات کے ساتھ ہی کام لیا گیا۔ تعلیم کے میدان کی اگر ہم بات کریں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر تعلیم فرمایا کرتے تھے تو جہاں ایک طرف مرد جوک در جوک آتے اور مجلس میں بیٹھ کر زندگی کے معاملات کو سیکھتے، وہیں خواتین کے لیے بھی بہت زیادہ اس چیز کو انکریج کیا جاتا اور خواتین آتی، زندگی کے معاملات کو سمجھتی، سوال جواب کی نشست میں حصہ لیتی اور ان کو برابری کی سطح پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے انکریج کیا جاتا۔ اگر ہم سیاست کی بات کریں تو مدینہ کی ریاست میں ہمیں سیاسی سرگرمیوں میں خواتین پوری طرح سے شامل نظر آتی ہیں۔ وہ رکن اسمبلی تھیں، وہ مشیر تھیں اور وہ سیاسی نظام کو چلانے میں اپنا بہترین کردار ادا کیا کرتی تھیں۔ وراثت کی بات کریں تو وراثت میں بھی خواتین کو بہترین حقوق سے نوازا گیا۔ اگر ہم شادی کی بات کریں تو رشتہ ازدواج میں بندھتے ہوئے خاتون کی مرضی کو انتہائی اہمیت دی گئی اور بالکل ایک برابری کی سطح پہ
مرد اور عورت کو اس رشتے میں بندھنے کی تعلیم دی گئی۔ اگر ہم ملازمت کی بات کریں تو بالعموم یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ جیسے خواتین کے جاب کرنے کو کوئی پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا، لیکن نقطہ قابل غور ہے کہ خاتون کے لیے جاب کو، ملازمت کو آپشنل رکھا گیا، جبکہ مرد کے لیے اس کو کمپلسری قرار دیا گیا۔ یہ ایک فیسیلیٹیشن ہے عورت کے لیے، کیونکہ اس نے گھر گرہستی کے نظام کو چلانے میں، بچوں کی پرورش میں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک چوائس بنا دیا گیا، چاہے تو ملازمت کرے چاہے تو نہ کرے۔ لیکن دوسری طرف شوہر یا والد کے لیے اس بات کو کمپلسری قرار دے دیا گیا کہ وہ گھر کے نظام کو چلانے کے لیے ضرور کمائے گا، اور جو بھی کوئی ملازمت کرنا ہوگی تو اس کی ذمہ داری کمپلسری صورت میں گھر کے مرد پر عائد ہوگی۔ آپ نے پچھلے 100-150 سالوں کی دنیا میں ہونے والی جنگوں کو بھی دیکھا ہے۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ کے ماڈل کو ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے جنگ کرتے ہوئے بھی انسانی حقوق کا کتنا خیال رکھا ہے۔ فرمایا حالت جنگ میں اگر دشمن کی فوج کی طرف سے کوئی عورت آئے گی تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی بیمار ہوگا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی بوڑھا آئے گا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی بچہ سامنے آئے گا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ صرف اس کے ساتھ جنگ ہوگی جو تلوار لے کے آگے بڑھے گا۔ پھر اگر کوئی ہتھیار ڈال دے گا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی زخمی ہو کر گر پڑے گا تو اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگ کر اپنے گھر میں آ کے چھپ جائے گا تو اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ حالت جنگ میں دشمن کی فوج کی طرف سے اگر کوئی زرعی اراضی پر کاشتکاری میں مصروف ہوگا تو اس کسان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ گھروں کے ملازمین کو، کنیزوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ بغیر اجازت کسی غیر مسلم کے گھر میں حالت جنگ میں بھی داخل نہیں ہوا جائے گا۔ یہ میدان جنگ ہے یا میدان رحمت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق کا کیا معیار سیٹ کر دیا کہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جائے گا، یہ نہیں کہا مسلمان، کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کو برا بھلا نہیں کہنا، گالی گلوچ نہیں دینا، اس کے بارے میں کوئی نامناسب الفاظ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اب یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک جنازے کا گزر ہوا۔ آپ اچانک اپنی سیٹ سے اٹھے اور کھڑے ہو گئے احتراماً۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بڑی نرمی اور پیار سے کہا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بچہ کھیلتا ہوا دیکھا، اسے پیار کیا۔ جب تھوڑا آگے بڑھے تو ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، یہ ایک یہودی کا بچہ تھا۔ فرمایا، کیا وہ بچہ نہیں تھا؟ ایک دفعہ صحابہ کرام سے کہا کہ تم راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا راستے کا بھی کوئی حق ہوا کرتا ہے؟ تو فرمایا، ہاں، نگاہ نیچے رکھ کے چلا کرو اور اس طرح چلو پھرو کہ کسی آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، کوئی اچھی بات کہہ سکو تو کر دیا کرو، اور اگر کوئی بری بات کر رہا ہو تو اسے منع کرو۔ پھر ایک دفعہ فرمایا کہ ایمان کے 60 درجے ہیں، جس میں پہلا درجہ کلمہ طیبہ ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ راستے میں آتے جاتے کسی دوسرے کے لیے تکلیف دہ نہ ہونا۔ جب انسانی صحت کا معاملہ آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے لیے ایک خوبصورت اصول دے دیا اور فرمایا کہ جو صفائی ہے یہ نصف ایمان ہے، اور فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا، کلی کرنا، اور کھانے کے بعد بھی دونوں ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ پھر پانی پینے کے حوالے سے فرما دیا کہ برتن میں جب پانی ہو تو اس پر سانس نہ لیا کرو۔ گویا ایک درجہ مقرر کر دیا کہ جس سے کہ انسانوں کی صحت کی حفاظت ہو سکے۔ بیماروں کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو زبردستی کھانا نہ کھلاؤ، بلکہ اسے کنونس کر کے سمجھا بجھا کر کھانا کھلاؤ۔ پھر اگر اس کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کو لمبی عمر کی دعا دو، کہ بیمار کا دل لمبی عمر کی دعا سن کے خوش ہوتا ہے، سکون پاتا ہے۔ ذرا ملازمین کے حقوق کے حوالے سے دیکھیے کہ ان کو کیا انسانی درجہ دیا حقوق کے حوالے سے۔
فرمایا کہ جو تم اپنے لیے لباس پسند کرو ویسا ہی لباس انہیں پہناؤ، جو تم کھاؤ ویسا ہی انہیں کھانے کو دو، ان کی سکت سے بڑھ کے انہیں کام نہ دو، اور اگر ایسا کرو تو پھر ان کے ساتھ اس کام میں ہاتھ بٹایا کرو۔ ابو مسعود انصاری کوٹ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے خریدے ہوئے غلام پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، اس کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو رسول اللہ تھے۔ فرمانے لگے کہ ابو مسعود جتنی تم اس ملازم کو مارنے پر طاقت رکھتے ہو، اللہ تمہیں مارنے پر اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر ہمارے غلام سے، ملازم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے کتنی دفعہ معاف کیا جائے؟ آپ خاموش رہے، لیکن دوبارہ ان صحابی کے اصرار کرنے پر فرمایا کہ 70 دفعہ معاف کیا جائے۔ کیا اس طرح کے انسانی حقوق کی مثال ہمیں کہیں اور نظر آتی ہے؟ یہ چند ایک مثالیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانوں کے حوالے سے احسانات پر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ممکنہ حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان تمام گوشوں کو اپنے برتاؤ میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کنڈکٹ میں، اپنے بیہیویئر میں شامل کریں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارے محبت کے سارے دعوے ناقص ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق بدلنا ہوں گے، ہمیں اپنا برتاؤ بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی ڈیلنگ ہینڈلنگ بدلنا ہوگی، اور اس کو انسانیت کے اس اعلیٰ طریقے سے اعلیٰ درجے پر جوڑنا ہوگا جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے پیاروں پر۔ اللہ رب العزت ہم تمام انسانوں کو ان کی تعلیمات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین۔